سورۃ الصاد پارہ نمبر 23۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صاد ہے، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اس کا 38 نمبر ہے اور ترتیب نزولی کا نمبر بھی یہی ہے، اور اس کی 88 آیات 5 رکوع ہے۔ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کا نام سورہ صاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں ہی لفظ صاد موجود ہے، اور اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ جن کے بارے میں مشرکین کا اعتقاد تھا کہ وہ ہمیں زبردستی اللہ سے بخشوا لیں گے، تو وہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے اور اسی سے مانگنے والے تھے، اور یہاں پر اس بات کو واضح کیا کہ ان پہ مصائب اور تکلیفیں بھی آئیں، آزمائشیں بھی آئیں، اور پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے، آزمائشوں میں بھی، تکلیفوں میں بھی۔ اس لیے یعنی پکار کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں ترغیب ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی طرف ترغیب ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے، اور پھر آگے کچھ یعنی ڈراوے ہیں، کچھ شکوہ جات ہیں، پھر آگے کوئی 5 دلائل منقولیہ بیان کیے ہیں، اور ایک دلیل عقلی ہے، دلیل وحی ہے، اور پھر آخر میں جنوں اور فرشتوں کا عجز بیان کیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عاجز مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں ہیں۔ کہیں پر 1، کہیں پر 2، کہیں پر 3، کہیں پر 5 بھی ہیں، کہیں پر 7 بھی ہیں۔ تو کسی مقام پر یہ پوری صورت ہے، جس طرح پوری آیت ہیں، جس طرح الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، حروف مقطعات پوری آیت ہیں، لیکن یہاں پر پوری آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا حصہ ہے، اور اس کی معنی اور مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ باقی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صاد، یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے صبور، اس کا جو مخفف ہے۔ تو صاد اللہ عالم بمرادی، والقرآنی، اور قسم قرآن کی، ذکر جو نصیحت والا ہے۔ یہ واو قسمیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی قسم اٹھائی ہے، قرآن مقسم علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس کو بھی چاہے اس کے نام کی قسم اٹھا سکتا ہے، وہ تمام تر قوانین سے بالا تر ہے، لیکن جو بندے ہیں ان کے لیے صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کوئی ماں باپ کی اٹھاتے ہیں، کوئی کس کی اٹھاتے ہیں، تو صرف اللہ کی قسم اٹھائی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مخلوق میں سے کسی چیز کی بھی قسم اٹھاتے ہیں، وہ بطور استشہاد کے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا قسم اٹھا کے فرمایا بالقرآن، اور قسم قرآن کی، یہ واو قسمیہ ہے، ذکر جو نصیحت والا ہے، کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت بنا کے بھیجا ہے، اور یہ نصیحت والا قرآن مجید ہے، اس کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر ذکر کا معنی شرف بھی ہے، عزت بھی ہے، کہ قسم ہے اس قرآن کی جو شرف اور عزت والا ہے۔ اب یہاں اس کا جواب قسم محذوف ہے، یعنی قسم اٹھا کے کس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کلام میں محذوف ہے، اور وہ ہے پیچھے سورہ یاسین میں گزرا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ اے یاسین، قسم قرآن کی جو حکمت والا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، پکی بات ہے۔ بل الذین کفروا، آگے فرمایا کہ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کے رسول ہونے میں کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن فرمایا
بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، وہ گھمنڈ میں ہیں، وہ شقاق اور مخالفت میں ہیں، کہ وہ اپنی یعنی تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں آ کر اور ضد و عناد میں آ کر جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں آپ کی نبوت کا بھی اور اللہ کی توحید کا بھی، وگرنہ یہ انکار کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا واضح طور پہ بیان کر دیا، اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی ڈراوے بھی دے دیا کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور انبیاء کا انکار کیا، لیکن جب وہ ان کا جھٹلانا انکار کرنا حد سے بڑھ گیا تو اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا، پکڑا، لیکن جس وقت وہ عذاب بالکل سامنے آیا تو اس وقت انہوں نے پکارنا شروع کیا، معافیاں مانگنی شروع کی، لیکن وہ وقت معاف کرنے کا نہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب عذاب سامنے آ جائے تو پھر جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا تھا، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب آنے کے بعد کسی کو چھوٹ دی ہو۔ جب عذاب آیا تو فرعون بھی کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اب ایمان لا رہا ہے، پہلے تو بڑی بدماشی دکھا رہا تھا، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے، ہم صرف تیرے جسم کو بطور عبرت کیا باقی رکھیں گے، بچائیں گے، کہ دنیا دیکھے کہ جو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، اس کا یہ حال۔ کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کی، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قومیں یا امتیں، فنادوا، پس وہ فریاد کرنے لگے، ولاۃ حین مناس، اس وقت کہ وہ وقت نہ تھا چھٹکارے کا۔ یہ اصل میں لا تھا، یہ تا ویسے اضافہ کیا ہے، اصل میں لا ہی ہے۔ فنادوا، پس انہوں نے پکارا، ولاۃ، اور نہیں تھا وہ، حین، وقت، مناس، چھٹکارے کا۔ اس وقت اللہ کو پکارنا شروع کیا کہ وہ وقت جو ہے نا وہ چھٹکارے کا نہیں تھا، اس وقت ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ عذاب بالکل سامنے آ گیا تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک رسول آیا ہے اور وہ ان کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، ڈر سنا رہا ہے۔ یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے سب کے سب انسانوں میں سے تھے اور اپنی قوموں میں سے تھے۔ تعجب تو ان کو تب ہوتا کہ جب پہلے ایسا نہ ہوتا، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ تعجب تو ان کو تب ہوتا کہ جب کوئی فرشتہ یا جن نبی بن کے آتا تو یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو ہم تو انسان ہیں، تو ہم تو ان کی بات سمجھ ہی نہیں سکیں گے، اور ان کی تو ہماری جو ہے وہ نسل معاملہ ہی ایک نہیں ہے، یہ کس طرح ہماری طرف رسول بن کے آگے۔ تو فرمایا کہ اس صورت میں چلو کوئی اگر یہ تعجب کرتے تو کر بھی سکتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم میں سے ہیں، آپ علیہ السلام کا سارا کردار ان کے سامنے ہے، تو فرمایا اب بھی یہ تعجب کرتے ہیں تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ اور ساتھ نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں۔ جادوگر اس لیے کہتے تھے کہ بھائی جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سن لیتا تھا نا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بن جاتا تھا، پھر وہ اپنی جان تو لوٹاتا تھا لیکن وہ دین کو نہیں چھوڑتا تھا، جو اصل ایمان لے آتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ جادو کا جو ہے اثر ہے، ایک بات۔ دوسرے وجہ کہتے تھے دیکھو جی ہمارے بہت سارے الہ اور معبود ہیں، ہم نے ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے ایک ایک معبود بنایا ہوا ہے، جس طرح یہ بیت اللہ جو ہے اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کی دیوار پہ، اور گویا سال میں ہر دن کے لیے جو ہے نا وہ ایک بت رکھا ہوا تھا کہ یہ ہمارا فلاں دن کا مددگار ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ کہنے لگے جی سارے معبودوں کو چھوڑ کر ہم ایک الہ جو ہے اس کو مان لیں، یعنی سارے معبودوں کو چھوڑ کر اس نے ایک الہ بنا لی ہے، تو یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یعنی کہتے تھے بڑی تعجب والی چیز ہے کہ سب کا الہ اور مالک ایک ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اتنے یعنی وہ عقل سے پیدل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ اکیلے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی پہ قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عجیبو، اور انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ان جاءہم، کہ آ گیا ان کے پاس، منذرم، ڈر سنانے والا، منہم، ان میں سے، وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، ھذا، یہ، ساحر، جادوگر ہے، کذاب، جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اجعل الآلہۃ، کیا اس نے بنا دیا ہے بہت سارے معبودوں کو الہ واحد، ایک ہی معبود؟ ان ھذا، بے شک یہ چیز، لشیء، البتہ ہے، عجاب، بڑی عجیب شے ہے، یعنی یہ بڑی عجیب چیز ہے، یعنی بڑا عجیب کام ہے۔ وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم،
اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ 25 رکنی وفد مشرکین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا. ان میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، حاص بن وائل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے کفار کے جو صنادید سرغنے تھے وہ سارے آئے. اور آ کر وہ کہنے لگے حضرت ابو طالب سے، اور یہ وہی سال ہے کہ جس سال ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو عام الخزن بھی کہا جاتا ہے کہ اس سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا. تو ان سے آگے کہنے لگے جی دیکھیں یہ آپ کے بھتیجے ہیں، یہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، اور ہر وقت جو ہے یہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ ہمارے معبودوں کو کچھ بھی نہ کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے، اور باقی یہ کہ جو کچھ یہ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھئی یہ جو کفار آئے ہیں میرے پاس، یعنی قریش کے سرداران آئے ہیں، ان کا یہ مقصد ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی میں لمبی چوڑی بات ہی نہیں کرتا، یہ میری ایک بات سن لیں تو سارا عرب ان کا تابع دار بن جائے گا، اور یہ ان کی ہر طرف ان کی عزت ہوگی، اللہ ان کو عزت دیں گے. وہ کہنے لگے جی ابو جہل بولا تو وہ کہنے لگے جی ایسی تو ہم 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، بتائیں کیا بات ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جی وہ یہی بات ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، بس یہ بات کہنی تھی جناب. تو وہ کہنے لگے جی چلو چلو یار نکلو یہاں سے، یہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں، یہ تو کوئی سرداری چاہتے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں نا اس کے پیچھے کچھ اور ہے. وہ جس طرح دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے نا، تو ان کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے بہت بڑا. یہ ویسے ہی آگے بات کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہے کہ فلاں، پیچھے اصل کوئی اور بات ہے، کوئی سرداری ہے، کوئی بڑا جو ہے بڑا بننا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اب نکلو یہاں سے. اور راستے میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یار وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں کی عبادت پہ جمے رہنا، ان کی وجہ سے ان کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ تو کچھ اور ہی ارادہ رکھتے ہیں. اور دوسری بات وہ کہنے لگے جی دیکھو ایک دوسرے سے کہ یہ تو نئی بات کر رہے ہیں، اس طرح کی بات تو پہلے کسی مذہب میں گزری ہی نہیں. اصل پہلا سب سے وہ معتبر مذہب تھا، اپنے آپ کو مانتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی شرک کرتے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں جتنے یہودی عیسائی تھے وہ بھی شرک میں مبتلا تھے. اصل تو یہودیت اور عیسائیت والا مذہب شرک سے پاک ہے، لیکن یہودیوں نے بھی اپنے جو بڑوں کو جو ہے وہ معبود بنا لیا، اور عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا اور اللہ کا شریک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاون بنا لیا. بلکہ ان کا ایک بعض کا نظریہ تو یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آ گئے. تو وہ عیسائیوں میں بھی جو ہے نا وہ شرک تھا. تو وہ کہنے لگے دیکھو جی پہلی جو ابھی بڑے بڑے مذاہب ہیں یا مذاہب گزرے ہیں ان میں یہ بات ہم نے سنی ہی نہیں، یہ تو من گھڑت بات ہے، لہٰذا ہم ان کی بات قطعا نہیں مانتے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کیا. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ، اٹھ کر چلا گیا مالاؤ ایک گروہ سرداروں کا، منہم ان میں سے، اور کیا کہا جی انمشو، چلے جاؤ یہاں سے، نکلو. دوسروں سے بھی کہا نا کہ نکلو یہاں سے. وَاصْبِرُوا، اور جمے رہو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر. کہ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ، کہ گیا ایک سرداروں کا گروہ ان میں سے، اور کیا کہا انہوں نے جی انمشو، کہ تم کیا کرو جی چلو یہاں سے. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، یعنی صبر صبرات جمے رہو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں کی عبادت پر. ان ھذا، بے شک یہ، لشیء، البتہ کوئی اور ہی چیز ہے، یراد، جس کا ارادہ کیا گیا ہے. کہ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ہی چاہتے ہیں. دوسرا بندہ کسی کے پاس جاتا ہے نا کوئی بات منانے کے لیے تو وہ نہیں مانتا، کہتے یار ان کا کچھ اور ہی ارادہ ہے، یہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں، چلو یار چلتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا مکدی مکاؤ یار چلیے، نہیں یہ بات ہماری نہیں سنیں گے. ما سمعنا، نہیں سنا، بہذا یہ بات، فی الملت الاخرہ، کسی یعنی پچھلی جو ہے نا وہ ملت میں، یعنی پہلے جو دین گزرے ہیں ان میں ہم نے یہ بات سنی نہیں. ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر من گھڑت بات. اعوذ باللہ کہتے تھے کہ من گھڑت بات. انزل علی ذکر من بیننا. ہاں پھر وہ دوسرا ساتھ وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو جی اگر قرآن و مجید نازل ہونا ہی تھا اور نبوت ملنی تھی تو ان کو ملتی،
وہ تو کم از کم جو ہے نا وہ ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہم سردار تو ہمیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو مکہ اور طائف کے سردار ہیں بڑے، مکہ میں اگر ملتی تو ولید بن مغیرہ کو ملتی، اور طائف میں اگر کسی کو ملتی تو وہ عروہ بن مسعود ثقفی کو ملتی، وہ بڑے سردار ہیں، تو ان کے پاس تو سرداری بھی نہیں، مال و دولت بھی نہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے یہ مل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ویسے ہی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ میرا جو ذکر ہے انہیں قرآن مجید اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب چکھا نہیں ہے۔ اگر عذاب چکھ لیتے نا تو پھر یہ بات نہ کرتے، ابھی وہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں اور نہیں مانتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ وہ جس کو چاہیں گے دیں گے۔ مطلب کہتے ہیں جی کہ نبوت ان کو کیوں ملی، ہمیں ملنی چاہیے تھی، یا فلاں سردار کو ملنی چاہیے تھی۔ تو فرمایا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے خزانے ان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ نے اپنے خزانے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیے، اللہ کے خزانے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور نبوت جو ہے نا یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ صرف اسی کو عطا کرتے ہیں کہ جس کے اندر لیاقت ہو اور جس کے اندر استعداد ہو۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جن کو نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، ان سب میں جو ہے نبوت کی استعداد تھی، اور اس دور میں آخر زمان پیغمبر ہونے کے لیے جو اصل استعداد تھی وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اللہ نے ان کو دے دی۔ فرمایا نا وہ کہتے تھے جی انزلہ، کیا اتارا گیا ہے علیہ اس پر الذکر، یہ ذکر من بیننا، ہمارے درمیان، یعنی ہمیں چھوڑ کر جو ہے نا یہ نصیحت اور اللہ کی طرف سے بھائی ان پر اتر گئی۔ بلکہ ہم وہ فی شک میں ہی من ذکری، میری یاد سے، میرے ذکر سے، بلکہ لما یذوقوا، ابھی تک نہیں چکھا انہوں نے عذابی، میرا عذاب، یہ عذاب ہی تھا کہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس ہے تیرے رب کی رحمت کے خزانے، العزیز الوہاب، وہ رب جو غالب ہے اور بہت زیادہ دینے والا ہے، عطیہ کرنے والا ہے، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی طاقتور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے نا وہ وہاب، بہت زیادہ لوگوں کو دینے والا ہے ہر چیز، جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ کیا اللہ نے خزانے ان کو دے دیے ہیں؟ فرمایا نہیں، ایسا بھی نہیں۔ یا ام لہم، یا ان کے لیے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، وما بینہما، اور ان کے درمیان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی میں ان کو شریک کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، کیوں؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر ہے تو فرمایا پھر فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، وہ رسیاں لگا کر اوپر چڑھ جائیں، پھر فَلْيَرْتَقُوا، پس وہ چاہیے کہ چڑھ جائیں، فِي الْأَسْبَابِ، رسیوں میں، یعنی اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ آسمانوں پہ جائیں، رسیاں تان لیں اور وہاں پر چلے جائیں، یا کسی بھی شٹل کے ذریعے وہاں پر چلے جائیں، اور وہاں سے جو وہی آئی ہے روکے اس کو، یعنی یہ چیلنج ہے ان کو کہ اگر آسمانوں اور زمینوں میں ان کی بادشاہی ہے، وہ طاقت ہے ان کے پاس، تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو پھر وہ آسمانوں پہ چڑھ جائیں کسی بھی طریقے سے، چاہے رسیاں لگا کے چڑھ جائیں، یا مطلب آج کل کے دور میں کوئی راکٹ، کوئی شٹل، کوئی بھی چیز ہے جس کے ذریعے وہاں چلے جائیں اور جا کر روک دیں، اگر ان میں طاقت ہے، کوئی بھی طاقت نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں بڑھ کے مار رہے ہیں نا ادھر ادھر، تو فرمایا کہ یہ ایک شکست خوردہ گروہ میں سے ایک گروہ ہے، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان پہ عذاب مسلط ہوگا اور شدید شکست سے دوچار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی اتنا طاقتور گروہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اس سے پہلے تو بڑے بڑے طاقتور گروہ گزرے جن کو اللہ نے ذلیل و خوار کیا، تو یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا نا کہ ان کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے ہوئے، یہ تو ایک شکست خوردہ سا جو ہے وہ گروہ ہے، کچھ دن کے لیے اس کی چہل پہل ہے، باقی ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر چند سالوں کے بعد ہی بدر میں ان کو ذلیل کیا۔ جندم ایک لشکر ہے، ایک لشکر ہے، ہنالک، یہاں پر ہی، محزوم، اس کو شکست ہوگی، من الاحزاب، گروہوں میں سے، کہ یہ گروہوں میں سے ایک لشکر ہے، ہنالک محزوم، کہ یہاں پر ان کو کیا ہو جائے گی، شکست ہو جائے گی، ان قریب دنیا میں۔ اور پھر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذلیل کر کے دکھایا کہ وہ بدر سے ذلت شروع ہوئی، فتح مکہ پر تو ان کی ساری سرداری اور سب چیز کا خاتمہ ہو، نام و نشان بھی نہیں رہا۔
کذبت قبلہم قوم نوح، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کا تذکرہ کیا، اور اس کو کہتے ہیں تخویف، ڈراوا، کہ پہلی امتوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا نا، تو یہ جو لوگ ہیں اگر یہ بھی جھٹلائیں گے تو ان کو بھی ایسے ہلاک کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، ذو الاوتاد، جو کیلوں والا تھا، میخوں والا تھا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، قوم عاد نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، اور فرعون جو کہ کیلوں والا تھا، یہ کیلوں سے، یہ کیل جو اس کے تین مطلب لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کیلوں والا تھا، یہ کنایا ہے اس کی حکمرانی کے مضبوط ہونے سے، کہ جس طرح کیل لگا کے کسی چیز کو مضبوط کیا جاتا ہے نا، تو اسی طرح اس کی حکمرانی بڑی مضبوط تھی۔ اور دوسرا یہ ذو الاوتاد جو ہے نا، وہ کیلوں والا تھا کہ اس کا بہت بڑا فوجی لشکر تھا، اور وہ جہاں بھی جاتا تھا تو جب وہ زہر پڑاؤ ڈالنا ہوتا کسی بھی جگہ پہ، تو وہاں بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے، وہ خیمے گاڑتے تھے، ان خیموں کو گاڑنے کے لیے انہوں نے کیلیں رکھی ہوئی تھی بڑی بڑی بنا کے، اس لیے اس کو کیلوں والا کہا گیا۔ اور اس کی ایک وجہ، تیسری وجہ یہ بھی لکھی ہے مفسرین نے، کہ وہ تھا اتنا ظالم کہ جو ایمان لے آتا یا اس کے خلاف کام کرتا تو اس کے اس طرح یعنی ہاتھوں کو زمین پہ یا پیچھے دیوار پہ اس طرح اس کو کھڑا کر کے تو ہاتھوں میں کیل لگا دیتا تھا، جسم میں دیوار کے اندر ہی اس کو بےوست کر دیتا تھا، اس لیے جو ہے نا اس کو کیلوں والا کہا۔ وہ سمود، اور قوم سمود نے، وہ قوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، وہ اصحاب الایکۃ، اور جنگل والوں نے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، انہوں نے جھٹلایا۔ تو اولئک الاحزاب، فرمایا کہ یہ بہت سارے گروہ تھے جو کہ گزرے، اور ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق کا عقاب، بس یہ اللہ کی سزا کے مستحق ہوئے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا، اور وہ یعنی یہ ساری کی ساری قومیں ہلاک ہوئیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کے لیے ڈراوا ہے کہ جس طرح وہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے، تو تم بھی اگر میرے پیغمبر کو جھٹلاتے ہو تو تمہیں بھی ایسے ہی ہلاک کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔